کہ بھی کشف جو ہوا کرتا تھا آج نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ آج کشف کا زمانہ نہیں، آج تو کسب کا زمانہ ہے. ہر بندہ کمائی میں لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے. یہ کما لو وہ کما لو، اور اسی پر جو فیصلے کرتا ہے کون زیادہ کماتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی گویا کہ دنیا کا لاڈلا ہو جاتا ہے. تو یہ کسب کا زمانہ بنا کھڑا ہے، اس لیے کشف کیا ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ صاحب عثمانیہ کے صدیقی ہیں. شکاگو کی بات ہے، وہاں بیٹھے تھے کچھ دوست، کسی نے کہا یہ عثمانیہ کے صدیقی ہیں. تو ایک صاحب بولے من چلے تھے، کہہ رہے کہ یہاں کوئی عثمانی صدیقی نہیں، یہاں سارے ڈالر بھی ہیں. یہ سارے ڈالر بھی ہیں. تو چونکہ ڈالر بھی ہو گئے ہم تو کشف کیوں ہوگا. یہ کشف کی آنکھ کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے سچا صدیقی ہونا پڑتا ہے. تو سچی صداقت کہاں رہی ہے؟ صدق حلال اور رزق حلال اور صدق مقال. اللہ والے دو شرطیں لگاتے ہیں کہ رزق حلال اور صدق مقال. حلال رزق کو سچی بات کرو، یہ دو چیزیں آپ کے اندر حقیقت کے ساتھ پیدا ہو جائیں گی تو باطن کی آنکھ کھلے گی. الباطنو جو اللہ کا نام ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. الباطنو کا جو اللہ کا نام ہے وہ پھر اجلال کرتا ہے آپ کے اوپر. جب اجلال کرتا ہے تو باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر الظاہر، تو الظاہر چیزیں ہونے لگتی ہیں. لہٰذا اللہ والے نگاہ جھکاتے ہیں تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے آج چونکہ کسب کا زمانہ بن گیا ہے اس لیے کشف نہیں رہا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آج جو ہے ہم ہر جگہ الٹا سیدھا کھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر آپ کے سامنے ہے کہ آج پھر وہ روحانیت کی آنکھ جو بند ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج ہمارے قوا کمزور ہیں. ہم اس درجے کے لوگ نہیں جو متقدمین کی طاقتیں تھیں، ان کے مجاہدے تھے جنگلوں میں بیابانوں میں، جگہ جگہ مجاہدے انہوں نے کیے. 30 سال جنگلوں میں گزار دی. آج تو ہمارے گھر کے اندر ہم سے نہیں گزرتی. گھر میں جو کہتے کہ نرم گدا نہ ہو تو نیند نہیں آتی، گرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہیں آتی. تو وہاں پہاڑوں غاروں کے اندر جا کے ہم کیا مجاہدے کر سکتے ہیں؟ ہماری حالت یہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ خوب کھاؤ اور پھر نفس سے خوب کام لو. فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے. ہاں اس لیے کہ گرم پانی پیو گے تو پیاس تو بجھ جائے گی، اور زبان سے الحمدللہ کہو گے تو دل شریک نہیں ہوگا. زبان سے الحمدللہ کہو گے سنت پوری کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ آج کے زمانے مرغ مسلم کھاؤ، قورمے بریانیاں کھاؤ، پھر اب جو قوت ملی ہے اس سے نفس سے کام لو. لہٰذا ایک اللہ والے کی نے اپنی دستور بنا رکھا تھا، اگر کسی دعوت میں گئے، ولیمے میں گئے، کھا پی کے آئے تو گھر آ کے فوراً وضو کیا، نفس کو تیار ہو جا. بڑی دعوت کھا کے آیا 10 نفلیں پڑھ کے سو رہا ہے، 10 نفلیں پڑھ کے سو رہے ہیں. تو دعوت کے بعد 10 نفلیں. اور آج ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ قورمے بریانی کی دعوت کھا لی تو پھر فرض نماز بھی گئی. آج یہ بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے، بڑی نیند آ رہی یار، اٹھ کے دیکھیں گے. پھر تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، پھر صبح 10 بجے آنکھ کھلتی ہے. بھائی الٹی گنگا. تو کھانے سے منع نہیں کر رہے بھائی، اس کو یوٹیلائز کر لو، کیونکہ آج زمانہ کھانے پینے کا ورائٹی کا دور ہے. بھائی ٹھیک ہے قورمہ بریانی آپ کھائیں تو اس سے آپ کا کشف رکے گا نہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ اس کو یوٹیلائز تو کریں. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح ہم پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھنے کے بعد کھانا تقریباً ہضم ہو جاتا ہے، اور گھر آ کے پوچھتے ہیں کچھ کھانے پینے کو، پکوڑے بچے؟ تو پھر گھر میں بیگم تھاپا اٹھا لیتی ہے، پہلے ناک تک نال بھر کے گیا، بی بی کا سر باقی ہے. لیکن 20 تراویح کے بعد آپ کا جو ہلکا ہو جاتا ہے میدا. اور یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے کھانے کو نماز سے اور ذکر سے ہضم کرو. اپنے کھانے کو نماز اور ذکر سے ہضم کرو. چنانچہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو 10 نفلیں آپ پڑھ لیں، کھانا ہضم ہو جائے گا. لہٰذا 20 تراویح پڑھتے ہیں سنت موقدہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، حالانکہ کھانا ہم نے اتنا کھایا ہوتا ہے تراویح میں ناک تک نال بھری ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدد افطاری کے ٹائم اس حسرت میں کھاتا ہے، اجی آج تو ناشتہ بھی نہیں کیا، اجی آج تو دوپہر کا کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا، اس حسرت میں کھاتا چلا جاتا ہے. پھر ناک کی نال یہاں تک بھر جاتی ہے. تو میرے جو وہ ایک اللہ والے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب سجدے میں جاتا اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی دہی بڑا ہے. تو مطلب ہے کہ دہی بڑا اندر سے بولتا ہے. تو یہ حالات ہوتی ہیں. تو اس مغربی کی نماز میں کھا کھا کی بری حالت. تو آج اتنا کھاتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب فرماتے کوئی بات نہیں کھاؤ لیکن نفس سے کام لو.
چنانچہ ذکر سے ہضم کرو. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ نے کھانا کھایا, وہ 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے, 2000. آپ کہیں گے یار یہ کھانا گیا کہاں؟ کیونکہ نبی کا ارشاد ہے کہ ذکر سے کھانا ہضم کرو. 2000 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. کبھی کبھی محمد رسول اللہ ملاتے جاؤ, 2000 کا ورد کر لو. اس کے بعد آپ محسوس کریں گے معدہ ہلکا ہو گیا. کیونکہ معدے کے 2 منہ ہوتے ہیں, ایک اوپر کا منہ, ایک نیچے کا منہ. ایک فم اعلیٰ فم اسفل ہوتا ہے. تو اوپر کے منہ پہ کھانا پڑا رہتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ اوپر کے منہ سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. نیچے جب چلا جاتا ہے اب ہضم کی طرف نکل جاتا ہے. نتیجہ کیا ہو کہ انسان کا معدہ ہلکا ہضم ہو جاتا ہے. آج ہماری عادت یہ ہے, کھانے کے بعد نشے کے اندر گر جاتے ہیں. نتیجہ کیا تو وہ سونے کی وجہ کیا ہوا, وہ کھانا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا, وہ کام کرنا ہی روک دیا اس نے. نتیجہ یہ ہے کہ اسے اٹھتے ہیں پھر کھٹے ڈکار آتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا کھانا یہی پڑا ہے. اس لیے تو خیر, لیکن پھر بھی حاجی صاحب فرماتے آج خواہ کمزور ہیں کوئی بات نہیں, آپ کھائیں, لیکن یہ آپ طے کر لیں کہ بھی نفلیں پڑھنی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کفارہ کرتے تھے, مکافات کر دیتے ہیں. اور کشف آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ہوتا ہے. اللہ کے نئے بندے موجود ہیں, آج بھی کشف کی دنیا کھلی ہوئی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کھانے پینے کو یوٹیلائز کریں, اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں, سجدوں میں لگائیں, ذکروں میں لگائیں. نتیجہ کیا ہوگا تو پھر آپ کی جو ہے وہ کھانے پینے کے باوجود بھی آپ کے کشف کی آنکھ کھلی رہے گی. تو اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.